الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے مکمل اور صحیح رہنمائی اسلامی تعلیمات میں رکھی ہے. حالات جیسے بھی ہوں، انسان کسی بھی مرحلے پر ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور قرآن کریم میں مکمل رہنمائی موجود ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مختلف اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آنے والی مکمل انسانیت کے تمام مسائل کے لیے رہنمائی کا بندوبست کیا ہے. قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر آسمانی وحی کا اختتام کیا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آسمان سے جو وحی آتی رہی تھی صدیوں سے بلکہ ہزاروں برس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ قرآن کریم پر آ کر مکمل کیا. مکمل کتاب کا یہ مطلب کہ اب اس میں انسانیت کے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ انسان خواہ کسی بھی مشکل کا شکار ہو، وہ کسی بھی قسم کے حالات سے دوچار ہو، کتنی ہی مشکلات اس پر آن پڑی ہوں، لیکن اگر وہ اپنی ان مشکلات کا حل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تلاش کرے گا تو اسے ضرور مل کر رہے گا. آج مسلمان سیاسی طور پر مغلوب ہیں، دشمن کی طاقتیں مسلمانوں پر غالب ہیں اور ہر طرف سے مسلمانوں کا گھیراؤ کر کے اسلام کو ختم کرنا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ اسلام کے دشمنوں کی اولین خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کی ان تعلیمات کو ختم کر دیا جائے. بیرونی دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ اسلام دشمنی کا شکار ہیں، اور اگر اعلانیہ طور پر نہ ہو اور شاید ان کی نیت بھی نہ ہو تو کچھ ایسے نظریات مسلمانوں میں وجود پا جاتے ہیں جیسے الہاد کا دورہ ہے آج کل. دہریت مختلف بالخصوص تعلیم یافتہ طبقے میں مختلف قسم کے الہادی نظریات فروغ پا رہے ہیں. تو یہ نظریات بھی مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کی رہی صحیح طاقت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. تو ہر طرف سے جب مسلمانوں کا گھیراؤ ہے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش ہے، تو اسی قسم کی صورتحال مسلمانوں کو غزوہ خندق کے موقع پر درپیش تھی. اگر آج ہم اپنی اس صورتحال کا موازنہ اس سے کریں کہ اس وقت مسلمانوں کو کس قسم کے حالات سے واسطہ تھا، کس طریقے سے مسلمانوں کے دشمن تمام قبائل یکجا ہو کر اسلام کی شمع بجھانے کے لیے مدینہ منورہ کے باہر آ کر موجود تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر سے مسلمانوں کی آبادی میں کچھ ایسے عناصر موجود تھے جو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے مل کر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا تھا. اس میں یہود کے قبائل بھی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، قریش والے تو تھے ہی، اس کے علاوہ عرب کے بہت سارے قبائل نے
اس حکمت عملی میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ ان میں غطفان کے قبائل تھے، فزارہ اور بنو مرہ، اسی طریقے سے بنو کنانہ، بنو سعد اور بنو سلیم، قبیلہ اشجع، یہ تمام مختلف قبائل تھے جنہوں نے یکجا ہو کر حکمت عملی بنائی کہ ہم ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں نے جو حکمت عملی اپنائی اور جس ثابت قدمی، حکمت اور تدبر کے ساتھ اس تمام اتحاد، دشمن اتحاد کے منصوبوں کو ناکام کیا، اگر وہی طریقہ کار آج کے مسلمان اپنا لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان حالات سے مسلمانوں کو نکال لے گا۔ میں غزوہ خندق کے کچھ مختصر حالات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ یہودیوں کو مسلمانوں نے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا۔ یہود کے 3 قبائل تھے، ان میں سے ایک قبیلہ مدینہ میں موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جدید وعدہ کیا کہ ہم اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، تو وہ مدینہ میں موجود تھا، بنو قریظہ کا قبیلہ، اور باقی جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع تھا، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کے اکثر لوگ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ خیبر یہودیوں کی طاقت کا گڑھ بن گیا تھا، یہاں ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور اسلحے سے بھی لیس تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس خوب تھا، تاجر لوگ تھے، مال کی کمی نہیں تھی۔ تو یہ ایک تو شروع سے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دوسرے نمبر پر شکست کا داغ اپنے سینوں پر لگا کر بیٹھے تھے۔ انتقام کی خواہش ان کے سینوں میں پل رہی تھی کہ مسلمانوں نے ہمیں مدینہ سے نکالا ہے، جلا وطن کیا گیا ہمیں، تو کسی طریقے سے اب مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، ان کی طاقت کو ختم کر کے ان سے انتقام لینا ہے۔ بنو نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا اہم قبیلہ تھا اور جلا وطن ہو کر اب خیبر میں تھا، تو اس قبیلے کے 20 سرداروں نے ایک وفد بنایا، مکہ مکرمہ گئے اور وہاں جا کر ابو سفیان اور قریش کے مختلف سرداروں سے ملے، ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش کا اس سے پہلے کوئی خاص ارادہ نہیں ہوگا، انہوں نے قریش کو آمادہ کیا۔ اب قریش پہلے سے بہت سارے ادھار کھائے بیٹھے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ ابو سفیان نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ ہم ایک فیصلہ کن لڑائی لڑیں گے، تو اس کا موقع ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہودی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مسلمان تو ہیں ہی، ہمارا ان کے درمیان ازلی دشمنی چل رہی ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم مسلمانوں پر ایسا وار کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے پنپنے کے ذرائع ہی ختم ہو جائیں، اور یہ جو شمع ابھی روشن ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے۔ تو قریش تو تیار بیٹھے تھے، بنو نذیر والے یہاں سے کامیاب ہوئے، قریش نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں پر حملہ کرنے میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سردار یہاں سے فارغ ہو کر غطفانی قبائل میں گئے۔ غطفانی قبائل یہ بڑے جنگجو تھے، ان قبائل کا بنیادی کام یہ راستہ لوٹنا تھا، مسافروں کو لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، ڈاکو قبائل سمجھ لیں، اور عموماً اس قسم کے کام کرنے والے جنگجو بھی ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں، اور ان قبائل والوں کو علم تھا، اسلامی تعلیمات ان کے سامنے تھی کہ لوٹنے کی کیا سزا ہے، چور کی کیا سزا ہے، ڈاکو کی کیا سزا ہے، مسلمان کون سے اخلاق کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو فروغ ملنے کا مطلب یہ تھا کہ ان قبیلوں کے گزر بسر کے جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ پہلے سے مسلمانوں کے خلاف تھے اور پہلے مسلمانوں پر مختلف طریقوں سے وار بھی کر چکے تھے۔ اب جب یہود کا وفد ان کے پاس گیا اور انہوں نے صورتحال بتائی کہ اس طرح ہم مسلمانوں کے خلاف ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہود نے انہیں لالچ بھی دی، کیونکہ یہود کو علم تھا کہ یہ جنگجو ہیں لیکن مال کے رسیاں ہیں، لالچی ہیں، تو یہود نے انہیں لالچ دی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم خیبر کی پیداوار کا نصف حصہ تمہیں دیں گے۔
خیبر کی زمینیں بڑی زرخیز تھی اور اس کی زمینیں یوں سمجھیے کہ سونا اگلتی تھی. تو یہ انہوں نے غطفان والوں کو لالچ دی کہ تم ہمارا ساتھ دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں خیبر کی پیداوار کا نصف حصہ دیں. یہ بھی تیار ہو گئے. اور اب ایک طرف قریش ہیں، دوسری طرف غطفانی قبائل ہیں، تیسری طرف یہود ہیں. آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ ایک مقررہ وقت پر ہم نکلیں گے اور ایک مقررہ مقام پر جا کر پہنچیں گے. قریش کچھ لوگوں کو لے، اپنے ہی قریش کے علاوہ کچھ دیگر لوگوں کو لے کے نکلے. 4000 کا لشکر تھا. ابو سفیان ان کی سربراہی کر رہا تھا. اسی طریقے سے غطفانی قبائل بھی دیگر قبائل کو لے کر نکلے. عیینہ بن حصن فزاری مشہور جنگجو سردار تھا. تقریباً 6000 پر مشتمل لشکر تھا جس کی کمان یہ کر رہا تھا. تو مجموعی طور پر یہ 10,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا جس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے دو طرف سے پیش قدمی شروع کی. اب جیسے ہی یہ لشکر حرکت میں آئے، مسلمانوں کا نظام تھا مخبری کا، تو فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اس طریقے سے قریش اور غطفان والے بڑی بڑی جماعتیں لے کر، بڑے بڑے لشکر لے کر ان ناپاک ارادوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی. 10,000 کا لشکر تھا، جبکہ مسلمان اس وقت مشکل سے 3,000 کے قریب تھے. اگر بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ملا لیا جاتا پھر بھی دشمن کی فوج کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی تعداد نہیں ہو سکتی. تو ایسے مشکل مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورتی مجلس کا انعقاد فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مدینہ منورہ کی جغرافیائی صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں 3 طرف سے لشکر کا داخلہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یا تو ہرے کے میدان تھے جس میں لاوے کے پہاڑ ہوتے تھے اور سنگریز چٹانیں تھیں جن کو پار کرنا کسی فوج کے لیے، ان کی سواریوں کے لیے ممکن نہیں تھا، اور یا پھر باغات کا سلسلہ تھا، مکانات کا سلسلہ تھا. تو 3 طرف سے مدینہ منورہ محفوظ تھا کہ کوئی دشمن اجتماعی طور پر لشکر کی شکل میں چڑھائی نہیں کر سکتا. البتہ ایک رخ کھلا ہوا تھا، شامی رخ، شمال کی جانب جس طرف احد پہاڑ بھی ہے، یہ رخ کھلا ہوا تھا. اور یہی وہ رخ ہے جس پر احد کے میدان میں بھی قریش اسی رخ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور مسلمانوں نے یہیں سے ان کا راستہ روکا تھا. تو یہ ایک طرف مدینہ منورہ کی غیر محفوظ تھی. اب جب مجلس مشاورت کا انعقاد ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. یہ ایران سے آئے تھے. انہوں نے اپنی مملکت میں فوجوں کا طریقہ کار دیکھا تھا کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے. ان کے علاقے میں خندق کا رواج تھا کہ اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو اپنی حفاظت کے لیے خندقیں کھودتے تھے. عرب اس حکمت عملی سے واقف نہیں تھے کہ اس طریقے سے خندقیں بھی کھود دی جاتی ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس میں یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ فوجی حکمت عملی ہوتی ہے ایسے حالات کے لیے کہ ہم خندقیں کھود کر محفوظ ہو جایا کرتے تھے. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ دشمن کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں. اب انہیں مدینہ منورہ پہنچنے میں ہفتہ یا اس سے زیادہ دن درکار تھے. تو اتنے دنوں میں مسلمانوں نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا کہ یہ جو ایک طرف کھلی ہوئی ہے، کوئی 3.5 میل کا فاصلہ تھا، اس پر خندق کھود دی جائے تاکہ یہاں سے دشمن کی فوج خندق کو پار نہ کر سکے. تو اس طریقے سے مدینہ منورہ محفوظ ہو جائے گا اور ایک قلعے کی شکل اختیار کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3,000 صحابہ کے ساتھ نکلے خندق کھودنے کے لیے. اب 3.5 میل لمبائی تھی، اس لمبائی میں خندق کھودنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی لمبائی کو 3.5 میل رکھا اور اس کی گہرائی کو 5 گز رکھا کہ 5 گز گہری کھودنی ہے تاکہ اندر سے بھی کوئی پار نہ کر سکے، اور چوڑائی بھی 5 گز تھی.
اتنی چوڑائی کہ ایک گھوڑا چھلانگ لگا کر اس کو پار نہ کر سکے، تو 5 گز گہری 5 گز چوڑی اور کوئی 3.5 میل کی لمبائی پر یہ خندق مشتمل تھی۔ صحابہ کرام کی مختلف جماعتیں بنائی گئیں، 10 صحابہ کی ایک جماعت بنا کر ان کے ذمے 10 گز کھدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ اور یہ موسم بھی بڑا سخت تھا، شدید سردی کا موسم تھا، اور مسلمانوں کے پاس خوراک کے ذخائر بھی کم تھے، تو اس شدید موسم میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی کا سلسلہ شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ جہاں 10 کی جماعتیں بنی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک جماعت کا حصہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں رکھا، یہ چونکہ طاقتور تھے، کھدائی اچھی طرح کر لیتے تھے، ان کا شمار نہ مہاجرین میں تھا نہ انصار میں تھا، یہ نہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نہ مدینہ کے باسی تھے، یہ تو ایران سے آئے تھے۔ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ سلمان ہم میں سے ہو، اور انصار نے کہا کہ ہم میں سے ہو۔ ہر طبقہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا شمار ہم میں سے ہو جائے تاکہ ان کی شمولیت سے ہم طاقتور ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ مہاجرین اور انصار آپس میں جھگڑا نہ کریں، اختلاف نہ کریں، سلمان کے معاملے میں یہ ہم میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ بھی فرما دیا، اور حضرت سلمان فارسی کی اہمیت کا بھی اعلان ہو گیا کہ حضرت سلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمولیت کا اعزاز بخشا۔ خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے، جہاں صحابہ کرام پر فاقے تھے، کئی وقت کے بلکہ کئی دنوں کے، بعض روایات میں 3 دنوں کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام نے 3 دن کے فاقے کو برداشت کر کے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ 3 دن کے فاقے کا مطلب کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے بھوک کی شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ، بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، اور صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کہ جیسے صحابہ بھی گزر رہی ہے ویسے ہی حالات کا مقابلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فرما رہے تھے۔ اور یہ گویا کہ آنے والی امت کو ایک درس دیا کہ جب مشکل حالات ہوں تو عوام کے ساتھ جو ان کے رؤساء ہیں، جو بڑے ہیں، انہیں بھی شامل ہو کر ان حالات کا اجتماعی طور پر سامنا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح خندق کی کھدائی میں شریک تھے، اور مٹی اٹھا کر لے جانے میں صحابہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایک صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں سے مٹی اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور آپ کا شکم مبارک یعنی آپ کا بدن مبارک سارا گرد آلود تھا، مٹی سے اٹے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اور صحابہ کرام اس موقع پر مختلف اشعار پڑھتے تھے، جس طریقے سے قومی ترانے پڑھے جاتے ہیں مختلف قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، تو صحابہ کرام مختلف اشعار پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ نے ان کے لیے دعائیہ شعر بھی پڑھے اور فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ یا رب العالمین بھلائی تو بس وہی ہے جو آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ زندگی تو بس وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائی۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی کھدائی میں موجود تھے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ چنانچہ ایک صحابیہ خاتون تھوڑی سی کھجوریں لے کر جا رہی تھی تاکہ اپنے بھائی اور ماموں کو دے سکے۔ تھوڑی سی کھجوریں تھیں
جو وہ صحابی خاتون دو آدمیوں کے لیے اپنے بھائی اور ماموں کے لیے لے کے جا رہی تھی کہ وہ فاقے سے ہیں، کھجوریں تھوڑی سی ہیں لیکن چلیے کچھ ان کا کام چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو گزرتے ہوئے دیکھا کہ کھجوریں اس کے پاس ہیں اور لے کر جا رہی ہے، تو آپ نے اسے بلایا اور وہ کھجوریں اس سے لے لی اور پھر ایک کپڑے پر پھیلا دی۔ تھوڑی سی کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے پر پھیلا دی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھاؤ۔ تو وہی تھوڑی سی کھجوریں جو دو آدمیوں کے لیے تھی وہ پورے لشکر نے کھائیں، اور راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کپڑے پر وہ کھجوریں یوں ابل رہی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا کہ تھوڑی سی کھجوروں میں ایسی برکت ڈالی کہ جہاں وہ دو آدمیوں کے لیے بھی ناکافی تھی اور اب 3000 پر مشتمل لشکر نے اس کو کھایا۔ اور ایک اور موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اثرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا سامنا ہے، تو انہوں نے جا کر ایک بکری کے بچے کو ذبح کرنے کا انتظام کیا۔ انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے، اور ان کی اہلیہ نے 1 سا جو پیسا، 1 سا جو کوئی 2.5 سیر سمجھ لیجیے۔ تو اہلیہ نے ان سے کہا کہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ اپنے ساتھ چند رفقا کو لے کر تشریف لائیں اور ہمارے ہاں کھانا تناول فرما کر ہمیں سعادت بخشیں۔ گوشت اتنا ہی تھا کہ 2-4 افراد کھا لیں، آٹا بھی اتنا ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی صحابہ کرام پورے لشکر کو جانے کا ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صحابی آئے اور رازداری کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چند افراد کا کھانا تیار کر سکا ہوں تو آپ چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے تک ہنڈیاں نہیں اتارنی اور نہیں آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے کا آغاز کرنا ہے، بلکہ میرا انتظار کرو۔ اور تمام صحابہ سے فرمایا کہ چلو، جابر نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اب جابر جلدی سے آگے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر پیچھے آ رہے۔ جابر گھر پہنچے، ان کی بیوی گھر کے باہر تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو پورا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ کھانا چند افراد کا ہے، میں نے تمہیں چند افراد کا کہا تھا اور تم پورا لشکر لیے چلے آ رہے ہو، اب ان کو کھلاؤ گے کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ بھی صحابیہ خاتون تھی، حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ، تو پھر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک ہنڈیاں میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب پکانا شروع کرو، اور ادھر سے صحابہ کرام کی جماعتوں نے ایک ایک کر کے کھانا شروع کر دیا، ایک کے بعد دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت۔ تو وہی کھانا جو چند افراد کے لیے تیار ہونا تھا 3000 پر مشتمل لشکر نے کھایا، اور اس کے بعد بھی ہنڈیاں ویسی ہی تھی اور وہ آٹا بھی ویسے کا ویسا تھا جو بعد میں حضرت جابر نے اپنے پڑوسیوں کو دیا، ان کو بھی کھانا کھلایا۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے بھروسے پر دنیاوی اسباب اختیار کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مدینہ میں نہیں بیٹھے کہ دشمن آ رہا ہے تو آنے دو، ہم دعاؤں سے اس کا مقابلہ کر لیں گے یا پیغمبر سے دعا کروا لیں گے مسجد نبوی میں، بلکہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہترین حکمت عملی اختیار کی کہ خندق کی کھدائی کی۔ اور یہ اس زمانے میں عرب اس جنگی صلاحیت سے تدبیر سے واقف ہی نہیں تھے۔ چنانچہ جب ابو سفیان کا لشکر آیا اور ابو سفیان نے خندق کو دیکھا تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہم تو اس جنگی تدبیر سے آج تک واقف ہی نہیں تھے۔
تو مسلمانوں نے اپنے دور کے اعتبار سے سب سے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ جل جلالہ نے اس قسم کے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ظاہر فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب مسلمان اپنے زمانے کی بہترین تدبیریں اختیار کر کے اللہ پر توکل کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو باطل کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا ہو، فتح بالآخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وسائل بھی اختیار کرے اور اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ بھی ہو۔ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی چھوڑ دے گا تو پھر فتح اور کامرانی اس سے دور ہو جائے۔ اور اسی خندق کی کھدائی میں اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایک اور معجزہ بھی ظاہر فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو کھدائی کے دوران ایک جگہ ایسی سخت چٹان آ گئی جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، کدال ہاتھ میں پکڑی اور اس چٹان پر ایک ضرب لگائی۔ پہلی ضرب سے چٹان کا ایک حصہ کٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، دوسری ضرب سے چٹان کا مزید کچھ حصہ کٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے ایران کی چابیاں دی گئیں، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں اور میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی۔ تیسری ضرب لگانے کے نتیجے میں وہ بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں اور میں اس وقت یہاں سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ یہ دلائل نبوت میں سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حالات دیکھ لیجئے کتنے سخت ہیں کہ بہت بڑا دشمن سامنے سے چلا آ رہا ہے، مسلمان تھوڑے سے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے روشن مستقبل کی خوشخبری دے رہے ہیں، پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اللہ نے پورے کیے اور پھر آپ کے نام لیواؤں نے فارس کو بھی فتح کیا، شام کو بھی فتح کیا اور یمن صنعاء کو بھی فتح کیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا۔ تو ان سخت حالات میں مسلمان جد و جہد کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی غیبی نصرت کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جب دشمن کی فوجیں آئیں تو خندق پار کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو انہوں نے خندق کے کنارے ہی ڈیرہ لگا دیا، اور روایات سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو سفیان ان کا مرکزی سپہ سالار تھا، تو اس نے مختلف جو کمانڈر تھے، ان کے جرنیل تھے، ان کے ذمہ لگایا، ہر ایک نے باری باری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ خندق پار ہو جائے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ یہ محاصرہ بہت لمبا تھا، غالباً 1 مہینے سے کچھ دن اوپر مسلمانوں نے دشمن کے اس محاصرے کو برداشت کیا اور حالات بھی بہت سخت۔ تو ایک دن پورا لشکر اکٹھا ہوا ابو سفیان کا، اور انہوں نے کہا کہ یکبارگی ہم حملہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کوئی صورت نکل آئے۔ تو ایک جگہ خندق کچھ تنگ تھی، تو وہاں سے عامر بن عبد ود جو قریش کا مشہور سوار تھا، اور یہ 1000 سواروں کے برابر اس کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا تھا، تو یہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ 2-4 ان کے کمانڈر تھے، تو انہوں نے خندق کو پار کیا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے کے لیے آئے، عامر بن عبد ود سے ان کا مقابلہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت علی کو تیار کر کے بھیجا، انہیں تلوار عطا فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تھا، اور پھر اس مشہور سوار کے مقابلے کے لیے بھیجا۔
چنانچہ جب حضرت علی اس کے مقابلے میں آئے تو عمر بن عبد ود نے ان پہ وار کیا، جو حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ روکا، لیکن وہ وار بڑا طاقتور تھا تو وہ حضرت علی کی ڈھال کو چیرتا ہوا ان کی پیشانی پہ لگا، لیکن چونکہ وار کا زور جاتا رہا تھا ڈھال کی وجہ سے تو وہ معمولی سا نشان لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر، جو بعد میں بھی ان کی پیشانی پر رہا اس واقعے کی یادگار کے طور پہ۔ عمر اپنا وار کر چکا تھا جو ناکام گیا، اب حضرت علی نے اس پر جوابی ایسا وار کیا جو اس کے مونڈے کو چیرتا ہوا حضرت علی کی تلوار اس کے جسم میں گھس گئی۔ حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو مسلمانوں کو پیچھے پتہ چلا کہ حضرت علی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے اس سخت مقابلے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بچا لیا اور فتح عطا فرمائی۔ ایک مہینے پر مشتمل یہ محاصرہ تھا، اور ایک موقع ایسا آیا جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ مدینہ منورہ کے اندر بنو قریظہ نے بغاوت کر لی، وہ بھی دشمن کے ساتھ مل گیا ہے۔ اب یہ بڑا سخت مرحلہ تھا، مسلمان اس موقع پہ لرز اٹھے تھے کہ سامنے اتنی بڑی فوج ہے، اور اگر پیچھے بنو قریظہ والے ہم پہ حملہ آور ہو گئے، ان کو تو حملہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں اور پیچھے سے ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے دلوں میں اندیشے پیدا ہونے شروع ہوئے، جسے قرآن کریم نے بھی یوں تعبیر کیا کہ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب دشمن تمہارے اوپر چڑھ آیا، تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور مسلمانوں کے دل حلق تک آ پہنچے اندیشوں کی وجہ سے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی یا فتح کب ہوگی۔ ہُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہی وہ موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو آزمائش میں ڈالا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں شدید طریقے سے ہلایا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا امتحان لیا، لیکن ان سخت حالات میں بھی مسلمان ثابت قدم رہے۔ ایک مہینے تک اس شدید محاصرے کو شدید سرد موسم میں برداشت کرتے رہے، اور حالات اتنے سخت تھے کہ ایک موقع پہ ایک دن تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی دشمن کی جانب سے کہ مسلمانوں کے لیے ہلنا بھی ناممکن تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پھر یہ ساری نمازیں پڑھی۔ یعنی حالات کا تصور کیجئے کہ چاروں طرف تیر برس رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہلنا بھی 2-4 ہے، ہلنا بھی ممکن نہیں، نماز کے لیے بھی نہیں ہل سکتے، لیکن اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ثابت قدمی دکھائی، اپنا صبر دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دشمن کو پسپا کیا۔ ایک آندھی مسلط کر دی دشمن پر، جنہوں نے ان کے خیمے بھی اکھاڑ لیے، ان کی دیگچیاں بھی الٹ گئیں، اور ایک مہینے کے محاصرے سے دشمن بھی تنگ آیا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان نے ایک دن اپنی سواری کھولی اور کہا کہ اب مزید محاصرہ ممکن نہیں ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا مقابلہ ہم کب تک کریں، نہ ہمارے خیمے برقرار ہیں، نہ ہماری دیگچیاں رک رہی ہیں، رسد کا سامان نہیں ہے۔ تو وہ اونٹ پہ سوار ہوا اور مکہ کی طرف روانہ۔ جب سپہ سالار چلا گیا تو لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قریش اور بنو قریظہ اور بنو غطفان ان کے درمیان پھوٹ بھی ڈال دی، اور اس طریقے سے دشمن نامراد ہو کے واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ قریش کا آخری موقع تھا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوئے، اب اس کے بعد وہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر قریش نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کی، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ تو غزوہ خندق کے حالات کو اگر گہرائی سے پڑھا جائے تو آپ کو ان حالات میں اپنے ان حالات کا حل نظر آئے گا
کہ آج اگر مسلمان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے تو غزوہ خندق کے موقع پر بھی مسلمانوں کو اس سے سخت حالات کا سامنا تھا، لیکن مسلمانوں نے دو بنیادی ذرائع اختیار کیے کہ ایک تو جو وقت کے اعتبار سے بہترین جنگی حکمت عملی تھی وہ اختیار کی، اور دوسرے نمبر پر صبر کیا، اللہ پر توکل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ آج بھی اگر مسلمان یہی نسخہ اپنا لیں کہ بہترین اور جدید جو وقتی تقاضے ہیں، اسباب ہیں، آلات ہیں، ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ پر توکل کرے اور صبر کرے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حالات سے مسلمانوں کو نکال لے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا